چینل مسٹک ٹیرو. یہ ویکلی ریڈنگ ہے. 14 نومبر سے نیا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس ویک میں ہم ارتھ سائن ٹورس ورگو کیپریکارن ان کے لیے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال رہے گی. سٹارٹ لیں گے ٹورس کے ساتھ. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں. سو جون سا پارٹ آپ سے ریزونیٹ کرتا ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں اور باقی کو اگنور کر دیں. 7 کارڈ اسپریڈ ہے یہ. تو لیٹس سی کہ ٹورس لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. کوئین آف وانڈس، پیج آف وانڈس، 8 آف سورڈس، کنگ آف پینٹیکلس، 2 آف پینٹیکلس، 3 آف پینٹیکلس اور نائٹ آف وانڈس. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ 3 لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس بات کا چانس بہرحال زیادہ موجود ہے کہ آپ کی لائف کے اندر جو پرسن ہے وہ شاید اتنا فیتھفل نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے ان کی لائف میں کوئی اور پرسن ہو، اور الٹیمیٹلی آپ 2 لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے رائیول ہیں. ایک یہ پاسبلٹی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہو. اور ایک دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آلریڈی ایک میرڈ کپل ہے جس کے درمیان میں ایک تھرڈ پرسن جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے. آپ جتنے زیادہ ٹریڈیشنل اور ٹپیکل نظر آتے ہیں، آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ اتنا زیادہ بولڈ اور وائبرنٹ اور اوپن ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں، اور ان کے جیسا کوئی پرسن جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. سو یہاں پہ منڈے والے دن کوئین آف وانڈس ہے. ویسے تو میں یہی کنسیڈر کروں گی کہ آپ ظاہر بات ہے ارتھ سائن ہے، ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے کنسیڈر کریں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی انرجی جو ہے اس ٹائم کے اوپر کوئین آف وانڈس کی ہو، جس میں آگے بڑھ کے کام کرنا، آگے بڑھ کے آئیڈیا کو پرسیو کرنا اور اس کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. لوگوں سے بہت زیادہ سوشل انٹریکشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ رہے آپ کی منڈے والے دن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نئی بات یا نئی چیز آپ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کو مزید لبرٹی، مزید انڈیپینڈنس جو ہے وہ دے سکے. یہ ورک پلیس کے اوپر بھی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہو، اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کریں. جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں تو انڈیپینڈنٹلی اس کو ہینڈل کریں. پیج آف وانڈس یہاں پہ ایک ایسے آئیڈیا کی طرف اشارہ ہے جو کہ کافی جس کے اندر گروتھ ہو سکتا ہے کہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں سے آپ کو یہ میسیج آیا ہو. ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو کوئی بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا میسیج دیا ہو جو کہ آپ کے لیے بڑا کیچی ہو، اگر یہ ریلیشن شپ کی بات ہے. سو 8 آف سورڈز، اب یہاں پہ آپ کو کچھ کنفیوژن ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ الجھن ہے جو آپ کا راستہ روک رہی ہے. یہ کام کے حوالے سے صورتحال اس طرح سے بن سکتی ہے کہ جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کی راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہیں، یا ہائر اتھارٹیز یا باسز کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس آئیڈیا کو لے کے کیسے پٹ اپ کرنا ہے، کیسے ان کو اس بات پہ ایگری کرنا ہے. یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوار ہیں. کنگ آف پینٹیکلز یہاں پہ آپ کے باس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی بھی اتھارٹیرین فگر ہو سکتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ اگر آپ فیمیل ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. ان کو کنونس کرنا، فادر بھی ایون ہو سکتے ہیں، ان کو کنونس کرنا، ان کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتانا، ٹھیک، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا. اگر یہ کوئی میرڈ کپل ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جو اسپاؤس ہے، ایک 2 لوگوں میں سے یہ کوئی ایک اسپاؤس جو ہے یہ بالکل ایک نان رومانٹک پرسن ہو سکتا ہے کہ ہو، اور ان کے نزدیک اگر گھر میں چیزیں موجود ہیں، کمفرٹیبل گھر ہے، کپڑے جوتے سب موجود ہیں، تو دیٹ از انف. ان کی زندگی میں کوئی رومانس نہیں ہوتا. تو 2 آف پینٹیکلز یہاں پہ ہے. اب جو ہے نا ایک کنفیوژن ہے، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے.
کاروبار کے حوالے سے یہ پیسوں کی انویسٹمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے کہ پیسے کہاں سے نکال کے انویسٹ کیے جائیں. ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال کو کیسے ڈیل کیا جائے، خاص طور پہ اگر آپ کوئین آف وانڈس کی انرجی لیے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی پیشنیٹ قسم کی انرجی ہے. سو 3 آف پینٹیکلز، کچھ نئی چیزیں سوچنا، کچھ نئی چیزیں سیکھنا، لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کرنا، پارٹنرشپ کرنا، لوگوں کے ساتھ مل کے چیزوں کو سیکھنا. اسی پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ نائٹ آف وانڈس انٹر ہو رہا ہے. یہ پرسن بھی ہو سکتا ہے جس کا میسج پہلے آیا ہوا تھا، اور یہ کوئی اور پرسن بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ورک پلیس کے اوپر ہے. اگر آپ کے ورک ریلیٹڈ سچویشن نہیں ہے، ریلیشن شپ کی سچویشن ہے، تو اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آپ تھرڈ پارٹی کے طور پہ آپ کے سارے سرکل کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ سائن جو ہے وہ ہے ورگو. تو اس کے لیے کیا معاملات ہیں 14 نومبر منڈے سے. ایس آف وانڈس کے ساتھ ریڈنگ اوپن ہو رہی ہے. پیج آف کپس، 4 آف کپس، کوئین آف کپس، کوئین آف وانڈس، ایس آف کپس اور 3 آف وانڈس. سارا کچھ ایسے جیسے ایموشنز کے گرد ریوالو کر رہا ہے. آپ دیکھیں یا وانڈز ہیں اور یا پھر کپس ہیں. یا تو آپ خود اس طرح کی صورتحال میں ہیں جہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہائی ہے اور آپ دوسرے پرسن سے امید کر رہے ہیں کہ وہ سارا ایکشن لے، چاہے آپ میل ہے چاہے آپ فیمیل ہیں. تو منڈے کو ایس آف وانڈس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نئی بگننگ، نئی شروعات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ پھر اسی پرسن کے ساتھ نئے سرے سے سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. کافی رومانٹک سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک بڑے فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں اور آپ کسی نئے پرسن کو، نئی اپرچونٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ اس طرح کے پرانے حالات یا اس طرح کی پرانی چیزیں یا اسی پرانے پرسن کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے بالکل برانڈ نیو ہو، لیکن آپ کسی خاص شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہ رہے ہوں اور اس وجہ سے آپ اس کو اگنور کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آگے کوئین آف کپس ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ایموشنل فیلنگز جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اپنے ایموشنز کی بہت زیادہ ویلیو، بہت سوچ بچار کرنا کہ کیا یہ پرسن ڈیزرو کرتا ہے، مجھے ڈیزرو کرتا ہے، اس طرح کی فیلنگز جو کہ ایک ٹپیکل واٹر سائن کے اندر ہوتی ہے. لیکن وہ فیلنگز جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. بہت ہائیلی ایموشنل پرسن جہاں پہ آپ بیہیو کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اندر ہی اندر سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہیے یا آپ کیسے کرنا چاہیے، یا یہ پرسن واقعتاً مجھے ڈیزرو بھی کرتا ہے یا نہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ شاید اس بات کا چانس لیں گے کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں ایک پرسن کے انتظار میں بیٹھی رہوں یا بیٹھا رہوں، مجھے باہر آنا ہے، اوپن میں آنا ہے، نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے، نئے لوگوں کو ایکسپلور کرنا ہے، اپنی آؤٹ لک کے اوپر کام کرنا ہے. مجھے زیادہ ماڈرن وائبرنٹ قسم کی آؤٹ لک بنانی ہے اپنی، اور میں ہر ایک سے بات کروں گا، میں ہر ایک سے ملوں گا اور مجھے کچھ نیا ٹرائی کرنا ہے. یہ کوئین آف وانڈس یہاں پہ آپ فرائیڈے والے دن ہے اور فوری طور پہ ایس آف کپس کی جو ہے اپرچونٹی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں اس اسٹیج کے اوپر ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپروچ کر رہے ہوں، لیکن آپ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے یا اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے اور آپ کسی ایک پرسن کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے فی الحال، اور جب تک وہ پرسن واپس نہیں آتا تب تک آپ کو اپنے آپ کو بلاک نہیں رکھنا چاہیے. یہاں پہ 3 آف وانڈز ہے. اگین یہ وہی فیلنگ ہے کہ آپ دور سے بیٹھ کے کسی کو آبزرو کر رہے ہو یا اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہو.
سو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر چینج لانا چاہیے. وہ چینج ایک دن کے لیے تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر واپس صورتحال اسی طرح سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ سٹک انرجی ہے یہاں پہ. شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مرکری جو ہے وہ اس ٹائم پہ کمبسٹ ہے. اگلے آنے والے کچھ دنوں میں نومبر کے آخر تک یہ صورتحال آہستہ آہستہ کچھ ڈیفیوز ہوگی، تو یقیناً آپ ایک بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کیپریکون لوگوں کے لیے. یہاں پر بھی 3 آف وانڈز کے ساتھ ریڈنگ اوپن ہو رہی ہے. 2 آف پینٹیکلز، ایس آف سورڈز، 5 آف وانڈز، 3 آف سورڈز، نائٹ آف وانڈز، ایس آف وانڈز. میں نے کتنے کارڈ نکال لیے ہیں. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے. اوکے، اچھا جی. سو ہفتے کا آغاز انتظار کی کیفیت کے ساتھ ہے. یقیناً جس شخص کا آپ کو انتظار ہے، جس چیز کا آپ کو انتظار ہے، وہ ڈسٹنس کے اوپر ہے. اچھا، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹنس ایک ملک سے دوسرے ملک کا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ دو لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے یا مل نہیں سک رہے، یا کوئی آپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ملنا ہی نہیں چاہ رہا، اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی. سو ایک گیپ ہے، ایک ڈسٹنس ہے، ایک اداسی ہے، اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں. 2 آف پینٹیکلز کے ساتھ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی حالات بنے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل لیول پہ ہیں، چاہے ایموشنل لیول پہ ہیں، چاہے اپنے آپ کو ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایس آف سورڈز، نئی بات جو ہے وہ آ رہی ہے اب آپ کے ذہن میں. یہ بات آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو ریئلائز اب کر رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اچھا یہ بات ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کی یہاں پہ فیلنگ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ آپ ریئلائز کریں کہ وہ اچھا یہ بات ہو سکتی ہے. پھر 5 آف وانڈز اور 3 آف سورڈز جو ہے یہ تھوڑے 2 دن مشکل ہیں. مختلف سوچیں جو آپ کے اوپر حاوی ہیں، یا کسی اور سے آپ کی لڑائی ہے، یا اگر یہ ورک پلیس ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی کام کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں جس میں آپ موجود ہیں، یا آپ کے کمپٹیشن بہت سارے لوگ ہیں. 3 آف سورڈز، ڈس اپوائنٹمنٹ، ایموشنل لیول کے اوپر، یا لوگوں کی باتیں اتنی ہرٹفل ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاسٹ کی باتیں ہیں انہوں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. آلریڈی آپ کے اندر کچھ اتنی اداسی ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ چیزیں یا وہ ایموشنز آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نائٹ آف وانڈز یہاں پہ ہے. اب یہ کوئی سیجیٹیریس یا فائر سائن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے سرکل میں انٹر ہو رہا ہے، چاہے گھر میں آپ رہتے ہیں، چاہے آپ باہر ہیں، کام کی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن باہر کوئی پرسن ہے جو کہ ایک دم سے آ کے پورے انوائرمنٹ کی انرجی چینج کر دے گا، اور کافی لاؤڈ ہو سکتا ہے یہ پرسن. اگر یہ کوئی خاتون ہے تو بہت برائٹ کپڑے پہننے والی، میک اپ کرنے والی، لاؤڈ بولنے والی ہو سکتی ہیں. اگر یہ آدمی ہے تو بہت ایکٹیو ہو سکتا ہے، شارپ مائنڈیڈ ہو سکتا ہے. تو ایس آف وانڈز ہے، ایک دفعہ پھر نئے سرے سے جو ہے نا چیزیں وہ بریو ہونا شروع ہو رہی ہیں. وہ جو دماغ کو جالے لگ رہے تھے، ڈپریشن ہو رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ سب سائڈ ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن یہاں پہ اپروچ ہی آپ کو ریلیشن شپ کے لیے کر رہا ہے، یا اگر ریلیشن شپ ابھی اس نے بات نہیں بھی کی ہے تو آپ کو ایک بڑا جالی سے انداز میں، بڑا یوتھفل انداز میں آپ کو اپروچ کر رہا ہے، اور آپ کے دل کے اندر بھی جو ہے نا وہ پھر نئی روشنی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. سو یہ صورتحال ہے اس ہفتے میں. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.